اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما، الہ امین۔ آج روز جمعہ ہے، نیمہ شعبان ہے۔ آپ سب عزیزان، اہل انتظار، اہل ایمان اور بالخصوص ہمارے ادارے کے جتنے بھی طلباء اور طالبات ہیں، سب کی خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ دن اس ہستی کے ساتھ خاص ہے کہ جس ہستی کا انتظار جب سے یہ عالم تخلیق ہوا ہے اسی وقت سے ہو رہا ہے۔ مولا کا انتظار حضرت آدم سے ہی شروع ہوا۔ تمام نبیوں نے آپ کے ظہور اور دنیا پر آپ کے ذریعے عدل و انصاف کی الہی حکومت بپا ہونے کی خبریں اپنی امت کو دیں، اور سب امتوں کے صالحین، اولیاء، اسی طرح ان کے انبیاء مولا کے زمانہ ظہور کے مشتاق بھی ہیں، اور یہ ہماری کتابوں میں ہے کہ جب رجت ہوگی تو گزشتہ امتوں سے انبیاء حتیٰ ان کی امتوں کے صالحین بھی تشریف لائیں گے اور مولا کا زمانہ ظہور دیکھیں گے۔ تو یہ اشتیاق خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح ان کے اوصیاء کے دلوں میں بھی تھا، اور بار بار اس کا اظہار ہوا، اس لیے رجعت میں یہ ہستیاں بھی تشریف لائیں گی۔ یہ سب لوگ جو آئیں گے یہ کس چیز کو دیکھنے کے لیے آئیں گے؟ آپ سب نے ماہ رمضان میں دعائے شریف افتتاح کا یہ جملہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، اور اس کو ہمیشہ اپنا ورد رکھیں، اور اپنی ہر نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور مانگا کریں۔ یہ دعائے افتتاح کا یہ جو جملہ ہے یہ صرف ماہ رمضان سے خاص نہیں، یہ ہر مومن منتظر شیعہ کی ہر دعا کا حصہ ہونا چاہیے، اور وہ جملہ یہ ہے، اور یہ جملہ معصوم سے ہی نقل ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، پروردگار ہم تجھ سے دولت کریمہ، وہ باعظمت حکومت جو ہے، ہم اس کے مشتاق ہیں۔ ہم تجھ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس عظیم الہی حکومت سے سرفراز فرما، اور وہ حکومت کیا ہے؟ خود ہی آگے معصوم فرماتے ہیں کہ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، یہ وہ الہی عظیم حکومت ہے کہ جس سے اسلام اور اسلام والوں کو عزت ملے گی۔ وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ، اور یہ وہ حکومت ہے کہ جس سے خود منافقت اور اہل نفاق یعنی منافقین کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد وَتَجْعَلْنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، پروردگار تو اپنی راہ میں ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیری اطاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ، اور تیری راہ میں لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہوں، وَتَرْزُقْنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اس عظیم الہی حکومت کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت اور عظمت کا رزق عطا فرما۔ یہ دعا ہمارا ورد ہونی چاہیے۔ یہ دعا ایک معصوم امام کی خواہش یا اشتیاق ہے، اور یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہر منتظر مومن کے اندر بھی اسی طرح کا اشتیاق ہونا چاہیے، اسی طرح کی تڑپ ہونی چاہیے۔ اب ہم تھوڑا سا دولت کریمہ والے موضوع کو تھوڑا سا مزید بیان کریں گے کہ کیوں امام زمان علیہ السلام کی حکومت کو
دولت کریمہ کہا گیا، اس حکومت میں کیا ایسے وصف ہیں؟ اگر مولا کی عظیم الہی حکومت کے بارے میں تمام آیات مجیدہ قرآن اور احادیث شریفہ محمد و آل محمد کا مطالعہ فرمائیں تو ہمیں یہ کچھ نظر آتا ہے کہ جب یہ حکومت برقرار ہوگی اس وقت پوری زمین کا نظام ایک امام کی رہبری میں آ جائے گا، یعنی ایک معصوم ہستی پوری دنیا پہ حکومت کرے گی۔ ابھی تک پوری دنیا پہ کسی معصوم نے حکومت نہیں کی، ہو سکتا ہے دنیا کے کچھ حصوں پر حکومت کی ہو، جیسے حضرت داؤد، حضرت سلیمان کی حکومت زمین کے کچھ حصے پر تھی، ذوالقرنین جیسے عظیم الہی سلطان کی حکومت کچھ حصوں پر تھی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت جزیرۃ العرب کے کچھ حصے پر تھی، یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ کے وصی ہیں، یوشع بن نون صلوات اللہ علیہ، ان کی حکومت کچھ حصے پر تھی، مولا علی علیہ السلام امام معصوم ہے، ان کی حکومت زمین کے کچھ حصے پر تھی، لیکن ابھی تک کوئی معصوم ہستی جس نے پوری زمین پر مشرق سے مغرب تک حکومت کرنی ہو، ابھی تک ایسا نظام برقرار نہیں ہوا، اور اللہ نے اس حکومت کے لیے اپنی ساری مخلوقات میں، اپنے سارے برگزیدہ بندوں میں ایک ہستی کو چنا، اور وہ یوسف زہرا صلوات اللہ علیہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا کہ وہ پوری زمین پر الہی حکومت کو نافذ کریں اور اللہ کا نظام نافذ کریں۔ اللہ کے ایسے وسیع ہیں کہ پوری زمین ان کے قبضہ قدرت میں ہوگی، ان کے اختیار میں ہوگی۔ بلکہ اس حوالے سے میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، اس میں معصوم فرماتے ہیں کہ مہدی اور ان کے ناصروں کے اختیار میں اللہ صرف زمین نہیں دے گا، آسمانوں کو بھی دے گا، یعنی آسمانوں اور زمین کا اختیار ان کے سپرد کر دے گا۔ وہ صرف زمین پر اختیار نہیں رکھیں گے، ان کی حکومت آسمانوں پر بھی نافذ ہوگی۔ تو ایک خصوصیت جو ہے دولت کریمہ کی وہ یہ ہے، اور دوسری خصوصیت فرماتے ہیں کہ اس حکومت میں لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ ہمارے ہاں بہت سارے جرائم، بہت ساری برائیاں لوگوں کے عقلی اور فکری اعتبار سے جو نقائص ہیں، جو حماقتیں ہیں، جو جہالتیں ہیں، یہ ان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یا عقلیں جب مغلوب ہو جاتی ہیں خواہشات نفسانی سے، اس وقت یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام کی دولت کریمہ میں ساری رعایا مشرق سے مغرب تک ان کی عقل کامل ہو جائے گی، یعنی ایسے انتظامات کریں گے مولا۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس زمانے میں اسلام جو ہے وہ دین برتر ہوگا، اسلام دنیا پر حاکم ہوگا، سارے باطل دین، سارے باطل مکتب ختم ہو جائیں گے۔ اور چوتھی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جو دو سب سے بڑے دشمن ہیں، شیطان اور نفس امارہ، ان پہ کنٹرول ہو جائے گا، شیطان تو ختم ہو جائے گا، اور نفس امارہ کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے، اس کو رام میں کرنے کے لیے مولا جو ہے وہ لوگوں کی تربیت کریں گے کہ لوگ اپنے نفسوں کو کنٹرول کریں گے، اور اسی لیے تو دنیا سے جو ہے وہ گناہ ختم ہوں گے، اسی لیے دنیا پاک اور پاکیزہ ہو جائے گی، نورانی ہو جائے گی، پھر نفس انسان کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ ایسی اعلیٰ تعلیم اور تربیت کا اہتمام مولا جو ہے وہ فرمائیں گے۔ اسی طرح پانچویں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے کینہ اور بغض ختم ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں میں صرف ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے خدمت رہ جائے گی۔ اور چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ پھر زمین پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ زمین پر فقط اور فقط اللہ کی عبادت ہوگی۔ اور ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ پھر اس دنیا میں تمام جو فقراء ہیں، تمام جو غریب ہیں، نادار ہیں، وہ سب بے نیاز ہو جائیں گے۔ اتنا زیادہ مال ہوگا کہ جو بھی مولا کے پاس آئے گا امام اس سے فراوانی سے مال عطا کرے گا۔ اور
9ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے جسموں سے ضعف اور ناتوانی کمزوریاں ختم ہو جائیں گی، لوگ طاقتور ہو جائیں گے، سلامتی کے اعتبار سے کبھی ہو جائیں گے۔ جیسے روایت کہتی ہے کہ اس زمانے کے لوگ آج کے زمانے کی نسبت 40 برابر جو ہے وہ کبھی ہوں گے، لہذا عمریں بھی طولانی ہو جائیں گی، تمام لا علاج بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ نابینا بینا ہو جائیں گے، حتیٰ وہ جو مادرزاد اندھے ہیں ان کو آنکھیں ملیں گی، اور صرف جسمانی آنکھیں نہیں، روحانی آنکھیں بھی ملیں گی۔ اور 11ویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ بیمار جو اٹھ نہیں سکتے تھے، بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ شفا پیدا کریں گے۔ اور 12ویں خصوصیت عمریں لوگوں کی طولانی ہو جائیں گی، کیونکہ نہ بیماریاں رہیں گی، نہ پریشانیاں رہیں گی، نہ دکھ رہیں گے۔ اور اسی طرح 13ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس زمانے میں انسان علم اور دانش کے اعتبار سے بھی کمال تک پہنچے گا، بے پناہ علوم انہیں حاصل ہوں گے۔ اللہ نے نوع بشر کو جتنے علم دینے تھے وہ سارے مہدی کے زمانے میں دے گا۔ ابھی تک تو ان علوم کا کچھ حصہ ہمیں ملا ہے، لیکن کامل ترین علوم اس وقت ملیں گے۔ اس لیے ہماری بعض احادیث کہتی ہیں کہ اس زمانے میں صرف زمین جو ہے وہ عدل سے نہیں بھرے گی، علم سے بھی بھرے گی۔ اور 14ویں خصوصیت یہ ہے کہ لوگوں کو ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ اور آخری خصوصیت جو آپ کی خدمت میں دولت کریمہ کی بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ امام اتنا لوگوں کے ساتھ خوبیاں کریں گے، اتنی ان کے ساتھ نیکیاں کریں گے، اور لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنے مہربان ہوں گے، اور زمین اتنی نورانی ہو جائے گی کہ زندہ لوگ یہ آرزو کریں گے کاش ہمارے مردہ زندہ ہوتے اور یہ زمانہ دے۔ یہ وہ حکومت ہے کہ جس کی تجلی احادیث میں بیان ہوئی ہے، ہم اس حکومت کے منتظر ہیں۔ لیکن یہاں پھر وہی سوال جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت کیوں نہیں شروع ہو رہی؟ 1100 سال ہونے والے ہیں، کیوں غیبت طولانی ہو رہی ہے اور ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے؟ کیوں مولا ظہور نہیں کر رہے؟ بہت بڑی ہستی عالم جلیل القدر علامہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عدمہ منا، اگر یہ حکومت برقرار نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے مولا کے ظہور کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ درست ہے ہم بہت نیک ہوتے ہیں، اہل نماز ہیں، اہل روزہ ہیں، اہل خیرات ہیں، اچھے اچھے پروگرام کرتے ہیں، عزاداری بپا ہوتی ہے، بہت کچھ کرتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، زیارات کو جاتے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ اپنی نجات کے لیے کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہماری جو فکریں ہیں وہ شخصی ہیں، یعنی فردی طور پر ہم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے ملت کے بارے میں نہیں سوچا، ابھی تک ہم نے امام ملت کے بارے میں نہیں سوچا۔ امام کے ناصروں کی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اجتماعی سوچ رکھتے ہیں، وہ اجتماعی تبدیلیاں چاہتے ہیں، نہ کہ صرف اپنی حد تک۔ وہ اگر کسی کو خیر پہنچانا چاہتے ہیں صرف اپنے آپ کو نہیں یا اپنے چند عزیزوں کو نہیں، بلکہ وہ پوری اللہ کی مخلوق کو خیر پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کی سوچ کا زاویہ یہ ہے، وہ اپنے امام کی طرح سوچتے ہیں، جیسے امام جو ہے وہ پوری زمین والوں کے لیے امان ہے، جیسے خود انہوں نے فرمایا کہ انی امان لأہل الارض، میں سب کے لیے ہوں، میں سب کے لیے خیر و برکت ہوں، میں سب کا پشپنا ہوں۔ امام تو کافروں کو بھی راہ ہدایت کی طرف لانے کے بارے میں سوچتے ہیں، مسلمانوں کی تو بات اپنی جگہ ہے۔ تو یہ ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم اجتماعی طور پر حرکت میں نہیں آئیں گے، اور خود قرآن مجید جو ہے وہ بارہا یہ کہہ چکا ہے۔ سورہ رعد میں آپ یہ اللہ تعالیٰ کا معروف فرمان ہے جو اکثر ہم جانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، کہ پروردگار نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہیں بدلتے۔ وہ خود چند قدم تو اٹھائیں، وہ خود کوشش تو کریں۔ بنی اسرائیل کے مسیحا اور مہدی حضرت موسیٰ تھے، جنہوں نے فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ وہ کیسے ان کے لیے ظاہر ہوئے؟
اس قوم نے بے پناہ ظلم برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ظہور کے لیے کوششیں کی، اشتیاق کا اظہار کیا، راہ ہموار کیا۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم پوری تاریخ بشریت کو دیکھیں، جس قوم نے اجتماعی طور پر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کی وہ بہتر ہو گئے۔ مثلا اگر ہم کلی طور پر کہیں تو آپ چائنا کو دیکھ لیں، 50-60 سال پہلے ان کی کیا حالت تھی، اب کیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک جو ترقی پہ ہیں ان کی پہلی والی حالت دیکھیں اور آج جنہوں نے جس نہج میں تبدیلی کی کوشش کی، اللہ نے ان کو ترقی دی۔ یہ تو کافروں کی مثالیں دے رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر پاور زیادہ ہے۔ مسلمان اگر کوشش کریں تو اللہ ان کو ہزاروں گنا زیادہ ترقی دیتا ہے، چونکہ یہ اہل ایمان ہے، یہ تو خدا پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں، مکتب تشیع میں جب بھی کوئی اجتماعی حرکت سامنے آئی، اس کے کتنی برکات سامنے آئی۔ لبنان میں شیعوں کا ایک گروہ اجتماعی طور پر سامنے آیا، ایک عظیم قیام سامنے آیا اور بڑی بڑی شخصیات سامنے آئی، اور انہوں نے بڑے بڑے ظالم استعمار استکبار یہ جو ممالک ہیں ان کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایران میں شیعہ قوم حرکت میں آئی، پوری دنیا کا باطل استعمار جو ہے وہ لرز گیا۔ حالانکہ ایک ملک کی ملت ہے، وہ بھی ساری نہیں نیک ہے، کچھ لوگ سامنے آئے، انقلاب بپا ہو گیا، اور پھر صرف سرزمین ایران پہ انقلاب بپا نہیں ہوا، پوری دنیا میں باطل جو ہے وہ پریشان ہو گیا، اور اس انقلاب کے اثرات کہاں سے کہاں تک پہنچے۔ یمن میں آپ دیکھیں تھوڑے سے لوگ ہیں، کتنا ان پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ چونکہ اصلاح چاہتے ہیں، نہ کہ صرف یمن میں، پوری دنیا میں انہیں پوری دنیا کے مظلوموں کی فکر ہے۔ آپ دیکھیں وہ خود اتنے سخت حالات کا شکار ہیں، اقتصادی طور پر ہر حوالے سے ان پر بیماریاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے حرکت میں آ گئے کہ ہمارے مظلوم بھائی جو ہیں وہ کیوں دکھ میں ہیں، اور انہوں نے خود اس ظالم اسرائیل پر جو ہے حملے کیے۔ یعنی ان کی سوچ عالمی سوچ ہے، الہی سوچ ہے۔ اس لیے دنیا نے بہت کوشش کی، ظالموں نے یمن کو ختم کرنے کی، اس انقلابی حکومت کو ختم کرنے کی، لیکن ناکام ہو گئے، بلکہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور آئندہ یہ یمن جو ہے یہ نجات دہندہ ہوگا عالم اسلام کا، عالم تشیع کا۔ اس لیے ہمارے ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخر الزمان میں بڑے بڑے پرچم بلند ہوں گے، لیکن تم نے یمانی اور اہل یمن کے پرچم کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا پرچم ہے، وہ خیر و بھلائی کا پرچم ہے، وہ ظہور امام زمان کی نوید اور بشارت اس میں ہے، اس کا ساتھ دینا، کیونکہ وہ تمہارے مولا کے ظہور کے لیے حرکت میں آئیں گے۔ ابھی تو یہ اہل یمن زیدی ہے، ابھی انہوں نے شیعہ ہونا ہے، اور پھر انہوں نے امام زمان کے لیے کوششیں کرنی ہے۔ ابھی یہ ایسا ایسا بدل رہے ہیں، ایسا ایسا آپ دیکھیں گے یمن دنیا تشیع کا ایک عظیم اور طاقتور ملک بن جائے گا۔ اس وقت ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم جہاں بھی اہل بیت کے مکتب کی آواز بلند ہو، ہم ان کا ساتھ دیں۔ اس وقت دنیا تشیع جو ہے ان کی دھڑکن جو ہے وہ یمن ہوگا۔ البتہ یہ بات خود روایات میں ہے، ہم سب کا فریضہ ہے۔ تو یہ جتنی قوتیں اس زمانے میں سامنے آئیں گی، ان میں سے جو مولا کے لیے حرکت میں آئیں گے، ہمارا وظیفہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ غرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارا فریضہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر سوچیں۔ سورہ نجم میں پروردگار فرما رہا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو تو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم اس طرح فردی طور پر اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اگر اجتماعی طور پر ہم سب کوششیں کریں اور ہم سب کا ایک ہی ہدف اور مشن ہو کہ مولا کا ظہور ہو، اور ہم اس میں مولا کی ہمراہی کریں، تو کیوں نہیں ہماری زندگیوں میں ہو سکتا، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہ جو سلسلہ ہے دروس کا، وہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ لوگوں کو آگاہی ہو۔ یہ جو مختلف کلاسیں ہیں اور آپ درس سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مہدویون میں سے قرار دے، ہمیشہ دعا گو۔ یہ اسی لیے ہے کہ ہمیں آگاہی ملے، اور یہ ہمیں جو آگاہی ملے اسے پھر آگے نشر کریں اپنے بچوں، اپنے عزیزوں، اپنے بہن بھائیوں۔ اب تو دنیا میں تبلیغ کے ہزاروں ذرائع ہیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے،
آپ روز ایک فرمان ہی مولا کا نقل کرتے رہیں، ان کے حوالے سے ایک نقطہ، ایک جملہ، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی سوچ کو بدل دے گا، کتنے لوگ اس حرکت انتظار میں آ جائیں گے، کتنے لوگوں کے دلوں میں امام کی محبت بڑھ جائے گی، کتنے ہی لوگوں کے دلوں میں اخلاص بڑھے گا اپنے مولا کے لیے۔ امام زمان صلوات اللہ علیہ کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ بہت کچھ کرنا باقی ہے، ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، بہت سے قدم اٹھانے باقی ہیں۔ اپنی تمام تر نیکیوں کو منسوب کریں امام کے ساتھ، اپنے تمام تر کارہائے خیر جو ہے، نیک کام، ان کو نسبت دیں امام زمان کے ساتھ، تمام تر پروگرام، حتیٰ خیرات، جو کچھ بھی کرتے ہیں اسے امام کے ساتھ نسبت دیں، اور ساتھ اس میں امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے پرچار کریں، کوئی پمفلٹ، کوئی بروشور، کوئی کتابچے، کوئی کتابیں مثلا لوگوں کو دیں، اس حوالے سے پروگرام رکھیں، ہفتہ وار پروگرام رکھیں، زیارت علی یاسین کا پروگرام رکھیں، دعائے ندبہ کا رکھیں، دعائے عہد کا رکھیں، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں بچوں میں مولا کے حوالے سے جو کوششیں ہو سکتی ہیں، اچھے اچھے علمی پروگرام، کوئز پروگرام جیسے ہوتے ہیں جوانوں میں، بچوں میں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، اگر انسان سوچنے لگے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے اچھی اچھی ایپس بنائی جائیں، خوبصورت بچوں کے لیے کتابیں جو ہیں وہ بنائی جائیں، جن کے اندر منظر کشی ہو، مختلف مہدوی جو موضوعات ہیں ان کے حوالے سے، جیسے ایران میں بھی بہت کام ہو رہا ہے۔ خواتین بالخصوص بہت زیادہ کام کریں، کیونکہ اصل مرکزی کردار جو ہے وہ خواتین کا ہے۔ کہتے ہیں وہ جب آسمان سے آواز آئے گی حضرت جبرائیل کی، وہ جو ایک اہم ترین علامت ہے مولا کے ظہور کی، ماہ رمضان میں جو آواز آئے گی، اللہ کرے اسی ماہ رمضان میں وہ آواز آئے، اس آواز کے بعد خواتین خود اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو، شوہروں کو کہیں گی کہ جائیں یوسف زہرا کی مدد کے لیے، ہماری فکر نہ کریں، حتیٰ ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر نکالیں گی کہ جائیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عالم اسلام عالم کفر کے مد مقابل کھڑا ہو رہا ہے، حق باطل کے ساتھ جنگ کرنے لگا ہے، آپ جائیں امام زمان کے ناصر بنیں۔ لیکن یہ کون خواتین جو بامعرفت ہوں گی، جنہوں نے پہلے کام کیا ہوگا اور قربانیوں کے لیے تیار ہوں گی، تو مولا کے ظہور کے لیے منتظر سوسائٹیاں قائم ہوں، اجتماعی جتنا بھی کام ہو وہ کم ہے، ایک دوسرے کے حق میں کار خیر جو ہے، ایک دوسرے کے حق میں جو بھی آپ کام کر سکتے ہیں کریں، ہمدلی ہو، صلہ رحمی ہو، امر بالمعروف ہو، ایک دوسرے کی مدد ہو، اور اس کو منسوب کریں کہ یہ مولا امام زمان صلوات اللہ علیہ کی راہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تاکہ وہ دولت کریمہ جو ہے وہ برقرار ہو۔ ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں گے تو وہ بڑا کام ہوگا، مولا کا ذکر اس طرح فراواں ہوگا اور لوگوں کے اندر توجہ بڑھے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس عظیم دولت کریمہ کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں، اگرچہ کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت سارا کام باقی ہے۔ البتہ امید ہے کہ امام زمان صلوات اللہ علیہ کو ہماری یہ حقیرانہ کاوشیں انشاءاللہ کے پسند ہوں گی، اور یہ توفیقات بھی انہی کی وجہ سے حاصل ہو رہی ہیں، اور اللہ کرے مزید توفیقات حاصل ہوں اور مولا ہمیں اپنے خاص خادموں میں انتخاب کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات مہدوی میں اضافہ فرمائے، آپ سب، آپ کی اولادیں سب مولا امام زمان کا سرمایہ بنے اور اس دولت کریمہ کے ارکان میں سے قرار پائیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔